افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کے درس قرآن مجید کے اس پروگرام میں ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 127 تا 130 کا ترجمہ اور تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما۔ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا۔ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما۔ وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور آپ سے عورتوں کے معاملے میں پوچھتے ہیں نکاح کے بابت، آپ فرما دیجئے کہ تمہیں اجازت اللہ کی طرف سے ہے ان کی، اور وہ جو تمہیں سنایا جاتا ہے قرآن میں سو حکم ہے ان یتیم عورتوں کا جن کو تم نہیں دیتے جو ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور چاہتے ہو کہ ان کو نکاح میں لے آؤ، اور حکم ہے کہ کمزور ناتواں لڑکوں کا، اور یہ کہ قائم رہو یتیموں کے حق میں انصاف پر، اور جو کرو گے بھلائی سو اللہ کے علم میں ہے۔ اور اگر کوئی عورت ڈرے اپنے خاوند کے لڑنے سے یا جی بھر جانے سے تو کچھ گناہ نہیں دونوں پر کہ کر لیں آپس میں کسی طرح صلح، اور صلح خیر کی چیز ہے، اور دلوں کے سامنے موجود ہے حرص، اور اگر تم نیکی کرو اور پرہیزگاری کرو تو اللہ کو تمہارے تمام کاموں کی خبر ہے۔ اور تم ہرگز برابر نہ رکھ سکو گے عورتوں کو، اگرچہ تم اس کی حرص کرو، سو بالکل پھر بھی نہ جاؤ کہ ڈالے رکھو ایک عورت کو لٹکتا ہوا، اور اگر اصلاح کرتے رہو اور پرہیزگاری کرتے رہو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
اور اگر دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو بے پرواہ کر دے گا اپنی کشائش سے، اور اللہ وسعت والا، حکمت والا ہے۔ آیت مبارکہ میں حضرات صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں کے نکاح کے بارے میں جو دریافت کرتے تھے، اس کا جواب اس آیت مبارکہ میں آیت نمبر 127 میں دیا جا رہا ہے، اور اس کی تفصیل سورۃ النساء کی ابتدائی آیت کے اندر گزر چکی، جہاں عورتوں کے ساتھ نکاح، ان کا مہر ادا کرنا، اور اسی طرح یتیموں کے ساتھ انصاف کرنا، اس کا ذکر وہاں گزر چکا۔ اسی آیت کے اندر وہ حوالہ بھی ہے کہ قرآن میں جو تمہیں حکم دیا گیا ان عورتوں کا کہ جنہیں تم کچھ دیتے نہیں اور ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو، یعنی دو صورتیں ہوتی تھیں، رغبت ہوتی تو ان سے نکاح کر لیتے، پھر انہیں مہر نہیں دیتے، اور اگر ان سے رغبت نہ ہوتی تو پھر انہیں نکاح نہ کرنے دیتے تاکہ ان کا مال دوسری جگہ نہ چلا جائے۔ اسی طرح کمزور لڑکے جو یتیم ان کی پرورش میں ہوتے تھے، ان کے ساتھ بھی انصاف کا، حق کا معاملہ نہیں کرتے تھے، تو فرمایا گیا کہ یتیموں کے بارے میں حق اور انصاف پر تم قائم رہو، اللہ کی طرف سے یہ تمہیں حکم ہے، قرآن مجید میں واضح کر دیا گیا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اگلی آیت میں خانگی زندگی کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر کوئی عورت اپنے خاوند سے نشوز یعنی لڑائی جھگڑے یا بے رخی کا خطرہ محسوس کرے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں خاص شرائط پر صلح کر لیں، اور یہ صلح، یہ شرائط جو رکھی جائیں گی وہ اس صورت میں ہوں گی کہ وہ شرائط بھی درست ہوں، ناجائز شرائط نہ ہوں۔ اس کی ایک مثال دی گئی کہ اگر شوہر یہ کہے کہ میں دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھوں گا، تو چونکہ شریعت میں یہ عمل حرام ہے، اس لیے یہ شرط صلح کی جائز نہیں ہوگی۔ البتہ ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ عورت اپنی طرف سے حق مہر معاف کرنے کی، یا ایک سے زیادہ بیویاں ہونے کی صورت میں نان نفقے کے اندر کچھ رعایت دے دے، یا شب باشی میں وہ اپنی باری چھوڑ دے، تو اس طرح کی شرطیں لگائی جا سکتی ہیں اور مرد اس کو قبول کر لے، تو فرمایا کہ یہ صلح اور یہ شرائط صلح کی جو رکھی گئی ہیں اس کو کر لینا بہتر ہے تاکہ خانگی زندگی بہتر طور پر گزرتی رہے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ دونوں فریقوں میں سے کوئی بھی اپنا مطالبہ چھوڑ کر کسی درمیانی صورت پر رضامندی پر اختیار کر لے، رضامند ہو جائے، تو یہ صورت بھی اس کے لیے جائز ہوگی۔ ان یصلحا بینہما صلحا، یہ کہ وہ دونوں خاص شرائط پر ایک دوسرے کے ساتھ صلح کر لیں، اور فرمایا خانگی زندگی کی اہمیت اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہے، اس لیے بار بار ایسی صورتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ گھر بچ جائے اور خانگی زندگی بہتر انداز میں چلے، تو اس لیے آگے فرمایا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح بہرحال بہت بہتر ہے، یعنی انجام کے لحاظ سے اگرچہ وقتی طور پر کچھ شرائط جو ہے وہ کسی کے لیے بار گراں ہو رہی ہوں گی، مشکلات اس میں ہو رہی ہوں گی، لیکن فرمایا کہ صبر اور تحمل کے ساتھ اگر ان چیزوں کو، صلح والی شرائط کو قبول کر لیا جاتا ہے محض اس لیے کہ گھر نہ ٹوٹنے پائے اور عائلی زندگی میں رخنہ پیدا نہ ہو، تو اس کو جب برداشت کر لیا جائے گا تو اللہ رب العزت اس کے بہترین نتائج اسے عطا فرمائے گا۔ اور آگے فرمایا وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم بہتری کر لو اور تقوی اختیار کر لو۔ عائلی زندگی کے حوالے سے اور نکاح میں جو خطبہ میں جو آیات پڑھی جاتی ہیں اس میں بھی تقوی والی آیات پڑھی جاتی ہیں، اور فرمایا گیا کہ تقوی ایک ایسی چیز ہے کہ اس پر کاربند ہونے سے ہی عائلی زندگی کو بچایا جا سکتا ہے اور اس کے اندر بہتری لائی جا سکتی ہے۔ پھر فرمایا کہ حرص دل کے اندر موجود ہوتی ہے، اور اپنی
اپنے متعلق اور اپنے مفاد کے متعلق جو شرائط ہوں اس کی طرف بندہ جاتا ہے تو فرمایا کہ تم نیکی کرو، تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہارے لیے بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ تم برابری ہرگز نہیں کر سکتے۔ سورہ نساء کی ابتدائی آیت میں یہ فرمایا گیا تھا کہ تم 2 3 4 عورتوں سے نکاح کرو، اور اگر تم ان میں عدل نہ کر سکو تو پھر ایک پر اکتفا کرو۔ تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم برابری نہیں کر سکتے اگرچہ تم اس کی کتنی ہی حرص کرو، اور فرمایا کہ یہ برابری ہر لحاظ سے 100% برابری جو امور اختیاری اور غیر اختیاری دونوں ہوں۔ تو اللہ کی طرف سے ان امور میں عدل اور انصاف کرنے کی پابندی نہیں جو کہ امور غیر اختیاری ہیں، جیسے فرمایا کہ کسی بیوی کی طرف ایک سے زیادہ بیوی ہونے کی صورت میں قلبی میلان کسی کی طرف زیادہ ہو تو فرمایا یہ امور غیر اختیاری ہیں۔ البتہ عدل جس کا حکم دیا گیا وہ اختیاری امور کے اندر ہے کہ نان نفقہ اور شباشی وغیرہ معاملات جو ظاہری اعتبار سے ہیں ان کے اندر برابری کرنا اور عدل کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا ایسا بھی نہ ہو کہ بالکل ایک کو جو ہے وہ چھوڑ دے، اگر کوئی صلح کرتی ہے اور اپنی باری چھوڑ دیتی ہے یا مرد کو نان نفقہ میں کچھ رعایت دے دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے بالکل ہی لٹکا کر رکھا جائے اور اس کے حقوق سے بالکل پہلو تہی کی جائے، یہ مطلب بھی نہیں ہے۔ عورت کے لیے فرمایا گیا کہ کچھ ایسے حقوق ہیں کہ جو اگر وہ چھوڑ دے تو وہ کلی طور پر ساقط ہو جاتے ہیں، اور کچھ حقوق ایسے ہیں کہ اگر وہ وقتی طور پر چھوڑ دے اور بعد میں اس کا مطالبہ کرے تو اس مطالبے کو پورا کرنا ہوگا۔ پہلے قسم کے حقوق یعنی اگر وہ چھوڑ دے تو وہ بالکل ساقط ہو جائیں گے، یعنی اگر وہ اپنا حق مہر معاف کر دے تو وہ حق مہر معاف ہو جانے کے بعد اس کا وہ حق ساقط ہو جائے گا، اب دوبارہ معاف کرنے کے بعد وہ حق مہر طلب نہیں کر سکتی۔ لیکن نان نفقہ والے جو حقوق ہیں اگر وہ وقتی طور پر ان سے دستبردار ہوتی ہے یا اس میں رعایت مرد کو دیتی ہے تو بعد میں ان حقوق کا وہ مطالبہ کر سکتی ہے، اس لیے کہ یہ حقوق اس کے ایسے ہیں کہ جو بالکل ساقط نہیں ہوتے۔ اور فرمایا کہ اصلاح کرتے رہو اور پرہیزگاری کرتے رہو۔ پھر تقویٰ کی بات فرمائی گئی تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا، جو چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے گی اللہ اسے معاف کر دے گا۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اب آخری صورت بتائی گئی کہ اگر باوجود اس کے کہ آپس میں اصلاح کرنے کی کوشش کی، عائلی زندگی کو، گھریلو زندگی کو بچانے کی کوشش کی گئی، لیکن کوئی صورت بھی باقی رہنے کی اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی بن نہیں پا رہی، تو اور فیصلہ کر لیا گیا کہ دونوں الگ ہو جائیں، تو اللہ رب العزت دونوں کو بے پرواہ کر دے گا، اپنی طرف سے کشائش اور وسعت عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ اللہ حکیم ذات ہے۔ یہ صورت بالکل جو آخر میں رکھی گئی، ایسا بھی نہیں کہ ہر صورت میں ہی عائلی زندگی کو جاری رکھا جائے، چاہے انتہائی ناگوار صورت پیش آ جائے اور اللہ کے حقوق، اللہ کی حدود پوری نہ ہو سک رہی ہوں تب بھی اس کو جاری رکھا جائے، یہ صورت نہیں رکھی گئی، بلکہ فرمایا تفریق بھی ہو سکتی ہے۔ تو جب ساری صورتیں ناکام ہو جائیں اور اللہ کی حدود قائم نہ ہو سکتی ہوں تو پھر الگ ہو جائیں۔ اللہ وسعت والا اور حکمت والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔